سچا پایا۔ اے محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیا، کوئی لشکر ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں پر محمد کی مبارک زبان کبھی جھوٹ بول سکتی ہے۔ الفاروقی میڈیا، only Islamic releases. الحمدللہ الحمدللہ الذی نزل الفرقان والصلاة والسلام على سید الانس والجان۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ، چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ میرے قدر قابل سب احترام بزرگان الشام، معزز طلباء کرام، بزرگ اور دوستو علماء کرام، مختصر سے وقت کے اندر مفصل بیان مولانا جمشید صاحب کا ہوگا۔ ان کی آمد تک تھوڑا سا وقت میرا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار عالیہ معلیٰ مجلہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ ناچیز پر تقصیر کو اس کے بارے میں کچھ حق اور سچ کہہ سکنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور منقبت کے متعلق تفصیلی بیان تو حضرت کا ہوگا۔ مجھے حکم دیا گیا ہے استاد جی کی طرف سے کہ آپ نے عظمت صحابہ کے اوپر مختصر سی گفتگو کرنی ہے، اس لیے میں عمومی طور پر سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا، اور اس کے بعد تخصیص بعد التعمیم کے تحت
مولانا صاحب کا مفصل بیان شروع ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت سننے سے پہلے صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی وہ خوش نصیب انسان ہے جس نے ایمان کی حالت میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی ہو، میرے آقا کی صحبت اختیار کی ہو، اور ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ بھی ہوا ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت کا ذکر کرنا میں اپنے لیے شرف کی بات سمجھتا ہوں کہ میری زبان سے ان کا مبارک تذکرہ ہو رہا ہے، ورنہ لفظ صحابہ جو ہے ان کے الفاظ کے اندر اگر غور و فکر کیا جائے تو صحابہ کرام کی ساری عظمتیں اسی کے اندر آ جاتی ہیں۔ چھوٹے بچے سے لے کر بڑے انسان تک ہر انسان جانتا ہے کہ صحابہ کا لفظ اگر لکھا جائے تو شروع میں کیا آتا ہے؟ پہلا لفظ بھائی حرف صاد۔ یہ اشارہ دے رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو صحبت یافتہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہا کا حرف یہ اشارہ دے رہا ہے یہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جو حق کے اوپر کٹ مرنے کو ہر دم تیار ہیں، اور الف کا حرف یہ اشارہ دے رہا ہے کہ یہ وہ قدوسی جماعت ہے جو اللہ کی منتخب کی ہوئی جماعت ہے۔ اور صحابہ کے الف کے بعد یہ با اشارہ دے رہا ہے کہ یہ وہ عظمت والی قدوسی جماعت ہے جو باطل کے سروں کو قلم کرنے والی جماعت ہے۔ اور صحابہ کا آخری حرف یہ اشارہ دے رہا ہے کہ صحابہ میرے نبی کی وہ قدوسی جماعت ہے کہ جو ہدایت کے روشن ستارے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ جب میرے نبی کی یاروں کے جو حروف ہیں ان میں غور و فکر کرنے سے ان کی اتنی عظمت معلوم ہو رہی ہے، اگر ہم عقل سلیم کے ساتھ ان کے حروف کے اندر نہیں بلکہ ان کے کردار کے اندر غور و فکر کریں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کو سب سے پیارے ہیں۔ صحابہ ہدایت کے روشن ستارے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ساری کائنات میں ہیں میرے رب کو سب سے پیارے۔ اس لیے اللہ کے جو پیارے ہیں میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارا ان کے ساتھ تعلق بھی ہونا چاہیے اور تخلق بھی ہونا چاہیے۔ تین باتیں میں عرض کروں گا، بس اپنی بات کو مکمل کروں گا، آپ سے اجازت لوں گا۔ ایک ہے تعلق، ایک ہے تخلق، اور تیسری چیز ہے تعمق۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ساتھ ہم لوگوں کا تعلق بھی ہونا چاہیے اور تخلق بھی ہونا چاہیے، لیکن تعمق نہیں ہونا چاہیے۔ تعلق کی تشریح مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، ہر کسی کو پتا ہے فلانے کا فلانے کے ساتھ تعلق ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ ہماری یاری، ان کے ساتھ تعلق بنانے کے جو فوائد قرآن و حدیث کے اندر آئی ہیں بے شمار ہیں، ابھی میں آپ کو سناؤں گا۔ اور ان کے ساتھ تعلق، ان کے اندر جو صفات ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کے اندر اتنی صفات ہیں، صفات حمیدہ
ہمیں چاہیے کہ تخلق کریں، اپنے اندر پیدا کریں، لیکن تعمق نہیں ہونا چاہیے۔ تعمق یہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا، ایسے کیوں کیا، ایسے کرنا تھا، ایسے، یعنی نکتہ چینی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں یہ ہم نے نہیں کرنی۔ لیکن ایک بات میں آپ کی بات سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، یاد رکھو، میں یوں نہیں کہتا کہ ہاتھ کھڑا کرو کس کس کا صحابہ کرام کے ساتھ تعلق ہے، نہیں، بلکہ ہر کسی کا ہے اور ہونا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کو جو سب سے پیارے ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ یہ محبوب بندے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان کے ساتھ محبت کریں۔ لیکن یاد رکھو میرے بزرگ اور دوستو، یہ محبت کوئی اختیاری نہیں، جس کی مرضی ہو صحابہ سے محبت کرے اور جس کی مرضی ہو صحابہ سے محبت نہ کرے، نہیں۔ فقہی لحاظ سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، کچھ کام ہوتے ہیں جس میں بندے کو اختیار ہوتا ہے، کچھ کام وہ ہوتے ہیں بندے کو اختیار نہیں ہوتا۔ فرائض میں کوئی اختیار نہیں، نوافل کے اندر اختیار ہے، مرضی ہے چاہے کر لے، مرضی ہے چاہے نہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ محبت کرنے والا جو معاملہ ہے، یہ کوئی اختیاری نہیں، کیونکہ جو چیز اختیاری ہوتی ہے اس کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوتی، گرفت نہیں ہوتی، مؤاخذہ نہیں ہوتا۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یار جو ہیں، آؤ اللہ کے قرآن اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں ان سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس وقت ان لوگوں کو کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح میرے نبی کے یار ایمان لائے۔ یہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا بنا ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح کے نعوذ باللہ بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ نعوذ باللہ میرے نبی کے یاروں کو کیا کہا؟ بے وقوف کہا۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار یہی لوگ بے وقوف ہیں۔ جو لفظ انہوں نے کہا میرے اللہ نے جواب کے اندر وہی کہا۔ یہاں علماء کرام نے نکتہ لکھا ہے، جو کوئی بھی میرے نبی کے بارے میں غلط لفظ استعمال کرے گا، وہی لگایا ہوا فتویٰ وہی اسی کے اوپر واپس لوٹ کر جائے گا۔ اگر کوئی شخص میرے نبی کے یاروں کو فاسق کہتا ہے تو وہ کہنے والا خود فاسق ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی میرے نبی کے یاروں کو جھوٹا کہتا ہے وہ خود جھوٹا اور کذاب ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی میرے نبی کے یاروں کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص میرے نبی کے یاروں کو بے وقوف کہتا ہے وہ خود بے وقوف ہو جاتا ہے، اس سے پہلے درجے کا بے وقوف ہو۔ تین ہستیاں ہیں، ایک اللہ کے ساتھ، اگر اللہ کے بارے میں جو بات کوئی غلط کرتا ہے الٹا اس کے منہ کے اوپر وہی دے کے ماری جاتی ہے۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة، یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے، نعوذ باللہ ہم سے مانگتا ہے، اللہ نعوذ باللہ فقیر ہو گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان غلت ایدیہم، خبردار خبردار میں اللہ کے ہاتھ بند نہیں۔ انہوں نے مغلولہ کہا، اللہ کہا غلت ایدیہم۔ اور تیسری ہستی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، میرے آقا جس وقت
صفا پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اللہ کی توحید کا ڈنکا بجا رہے تھے۔ میں مختصر صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے بتایا لوگوں اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے، آ رہا ہے، تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، کیا میری تصدیق کرو گے؟ روایات کے اندر آتا ہے کچھ لوگوں نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کر دیکھ بھی لیا، دیکھنے کے باوجود پھر کہتے ہیں واللہ اے پیغمبر جربنا لک میرارا ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے بار بار آپ کو آزمایا لیکن ہر دفعہ آپ کو سچا پایا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیا، کوئی لشکر ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن ہمارا یہ یقین ہے کہ ہماری آنکھیں تو کھا سکتی ہیں پر محمد کی مبارک زبان کبھی جھوٹ بول سکتی نہیں۔ میرے نبی نے کہا بِقَوْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ، اتنی دیر تھی بس یہ کہنے کی بات تھی، تو کیا کہتا ہے غلام تبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ أَلِهَٰذَا جَمَعْتَنَا، تبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، تیرا سارا دن ہلاک ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہائے اللہ کا عرش بھی کام گیا ہوگا، زمین بھی لرز گئی ہوگی۔ اس وقت مبارک ہاتھوں کو جو میرا نبی آسمان کی طرف کبھی چاند کی طرف اشارہ کرتا تھا انگلی کے ساتھ، تو اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا کرتا تھا۔ جو میرے نبی کے مبارک ہاتھوں کو پھونکے اللہ فرماتا میرا سونا پیغمبر مجھے معلوم ہے آپ کو آج دکھ بڑا ہوا ہوگا، آپ کو غم بڑا پہنچا، لیکن پریشان نہیں ہونا، آپ نے لب نہیں کھولنے، اس کا جواب میں اللہ خود دوں گا۔ بہت سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ میرے محبوب یہ کہنے والا اس کے ہاتھ خود ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ کی بارے میں جو کہتا ہے اللہ نے وہی جملہ بولا، میرے پیغمبر کے بارے میں جو جملہ بولتا اللہ نے وہی دے مارا۔ اور تیسری ہستی اس کائنات کے اندر میرے نبی کے یاروں کی ہے، ان کے بارے میں جو کوئی بھی غلط جملہ بولتا ہے اللہ فرماتے الا انہم ہم الصفا، یہ کہنے والے بے وقوف ہو سکتے ہیں۔ آؤ یہ کوئی اختیاری معاملہ نہیں، جس کا جی چاہے تو محبت کرے، جس کا جی چاہے نہ کرے۔ میرے آقا نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، او لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، کیوں میرے صحابہ جو ہیں میرے یار میرے جانسار، مجھے پتا یہ اتنے مخلص ہیں دین کے بارے میں، اور میں محمد کے بارے میں سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ لوگ ایک مٹھی پر جو خرچ کر دیں اللہ کے راستے میں، ان کے مقابلے میں احد پہاڑ کے برابر تم سونا خرچ کرو، خدا کی قسم تمہارا سونا احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا بھی ہوا بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ نبی کے میرے جان ساتھ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کیا کرو۔ اور ایک روایت کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، فرمایا عزت کرو۔ میرے آقا نے فرمایا 3 چیزوں کی باری آئی اپنی زبانیں بند کر لیا کرو۔ ستاروں کی باری آ جائے بات نہ کیا کرو، فلانے ستارے سے یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے یہ ہوتی ہے۔ تقدیر کی باری آ جائے زبانیں بند کر لیا کرو۔ اور میرے پیارے صحابہ کرام آپ کی باری آ جائے اپنی زبانوں کو خاموش کر دیا کرو۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں خاموشی اختیار کرو، لیکن جو صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتا ہے،
میرے آقا نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، کہو تمہاری شر کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو، تم لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو، تم ان لوگوں کے بارے میں بھونک رہے ہو جن کے اوپر ہمہ وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا تھا۔ اور یہ وہ خوش قسمت لوگ تھے جو ہمہ وقت اللہ کی رضا کے متلاشی ہوا کرتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا فی روایت اللہ اللہ، ہر خطیب سے تقریباً تم جمعے میں سنتے ہو، میرے آقا نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ میرے صحابہ کے حق کے بارے میں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اکرام کی عزت اور اکرام کرو، اس لیے کتابوں کو دیکھ کر میرے بزرگوں اور دوستوں تم نے صحابہ اکرام کے بارے میں بکواس نہیں کرنا۔ مولانا احمد جمشید خان صاحب زندہ باد، مولانا احمد جمشید خان صاحب زندہ باد، مولانا احمد جمشید خان صاحب زندہ باد، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ زندہ باد۔ میں اپنی بات کو پورا کرتا ہوں۔ صحابہ وہ لوگ ہیں کہ کائنات کے اندر سب سے پہلا مدرسہ، آخری بات کرتا ہوں، مدرسے کے طالب علم بھی یہاں موجود ہیں، اس کائنات میں سب سے پہلا مدرسہ جو بنا اس کا نام ہے بیت اللہ، کہو سبحان اللہ، اللہ ہر کسی کو وہاں پہنچائے کہو آمین۔ سب سے پہلا مدرسہ اس کا نام ہے بیت اللہ، اور اس کے اندر میرے اللہ نے جو معلم اور استاد بھیجا اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ نے اس مدرسے میں پڑھانے کے لیے جو نصاب مقرر کیا ہے وہ ہے کتاب اللہ، اور اس مدرسے میں سب سے پہلے پڑھنے والے تلمیذ اور شاگرد جو ہیں اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، میرا اللہ فرماتا ہے میں اللہ کی جماعت ہے، میں اللہ کی فوج ہے۔ اگر میں تھوڑا سا اور آگے بڑھوں، سب سے پہلا مدرسہ اس کا نام کیا ہے؟ بولو بیت اللہ۔ اللہ نے اس مدرسے کو چلانے کے لیے معلم اور استاد بھیجا، وہ ہے محمد الرسول اللہ، اور اس کے اندر جو نصاب مقرر کیا وہ ہے کتاب اللہ، اور اس کے اندر سب سے پہلے طالب علم پڑھنے والے اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، اور ان طالب علموں کا امتحان لینے والا خود ہے میرا اللہ، اولئک الذین امتحن اللہ۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔